اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرحمن فی القرآن یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سادات المومنین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے ایک سلسلہ نصرت ولی العصر صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے شروع کیا ہے۔ آج کے موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلوں کہ بعض احباب نے لفظ آغا پہ اعتراض کیا ہے، تو ان سے فقط اتنی سی گزارش ہے کہ آغا لفظ کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ فارسی میں، فارسی ثقافت کے اندر جناب یا محترم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح آپ اس کو جناب کہہ دیں رسپیکٹ کے لیے، اسے کوئی اچھے لقب سے پکار لیں، تو لفظ آغا فقط اتنی سی حیثیت رکھتا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی دینی ڈگری ہے کہ یعنی لفظ آغا لگانے کے لیے بندے کو کوئی عالم ہونا ضروری ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ جناب یا محترم کے معنی میں ہے۔ تو بعض احباب نے اس پہ اعتراض کیا، تو ہم نے چاہا کہ ویڈیو بیان میں جو ہے اس کا ازالہ کرتے چلے۔ تو آپ کے سامنے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کی آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ نے چند احکام بتائے ہیں، اور ان احکام کے بعد اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ اگر تم ان احکام پہ عمل کرو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، استقامت کا مظاہرہ کرو، استقامت کرو، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، ورابطوا، اور رابطہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ اب اللہ نے یہاں پہ 4 احکام دیے ہیں، کیونکہ ان احکام کو اگر سمجھ گئے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ دور غیبت میں ہم نے دین کس سے لینا ہے۔ دیکھو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ من کنت مولاہ فھذا علی مولاہ، وہ فقط اس دور کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، اور جو احباب کتب شناسی کا شوق رکھتے ہیں، جو اوراق کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے علم کو جانتے ہیں، انہیں بخوبی سے علم ہے، وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ غدیر کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے، اس خطبے میں فقط مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بلکہ 12 ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور امامت واجب کی امت پر۔ تو اب اللہ نے یہاں پہ جو حکم دیا کہ صبر کرو، استقامت کرو اور رابطہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم نے فلاح پانی ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے ضمن میں فرمایا کہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ صبر کرو، استقامت کرو، رابطہ کرو، فرمایا اصبروا علی اداء الفرائض، فرمایا کہ اپنے فرائض کو ادا کرنے پر صبر کرو، یعنی کوئی بھی فرض ایسا نہ ہو جس کی ادائیگی تم پہ بار گزرے، صبر سے کام لو تاکہ تمہارا تزکیہ نفس ہو۔ وصابروا عدوکم، اور اپنے دشمنوں پر استقامت کا مظاہرہ کرو۔ ورابطوا امامکم المنتظر، صلوات اللہ علیہ وجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، فرمایا اپنے امام منتظر سے رابطہ کرو، اس امام سے رابطہ کرو جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ تو امام نے خود بتا دیا کہ ہم نے دین کہاں سے لینا ہے، فرمایا اپنے امام منتظر سے رابطہ کرو، اور اللہ سے ڈرو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔
یعنی زمانہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ ہو، چاہے وہ آج دور غیبت ہو، اگر مومنین کو فلاح چاہیے تو وقت کی حجت سے رابطہ کرنا پڑے گا، وقت کی حجت سے دین لینا پڑے گا، وقت کی حجت کے فرامین پہ عمل کرنا پڑے گا، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پہ عمل کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم فلاح پا سکیں گے۔ اور جو فقہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فقہ کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں پہ رابطو صیغہ امر ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دور غیبت کے اندر امام زمانہ صلوات اللہ علیہ وجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام سے رابطہ کرنا واجب ہے۔ اب جو بندہ دور غیبت کے اندر امام سے رابطہ نہیں کرتا، وہ بقول قرآن اور امام محمد باقر علیہ السلام ایک فرض کا تارک ہے، اور فرض ترک کرنے پر انسان کو ہمیشہ گناہ ملتا ہے۔ تو دعا ہے کہ مالک ذات ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے ناصرین میں شمار فرمائے، میرے پاک مرشد کریم کا پاک مقصد مراد ہو، آل محمد کی خوشیاں آئیں، آمین بحق محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔